سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ میں جاہلیت کی مشرکانہ رسوم جیسے خانہ کعبہ کا بغیر کپڑوں کے ننگے ہو کر طواف کرنا، اس کی مذمت کی گئی ہے. مشرکین اپنے اس فعل بد کا یہ عذر پیش کرتے تھے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کی روایت ہے اور اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالی نے اس جھوٹ کو سختی سے رد کرتے ہوئے فرمایا اللہ کبھی فحاشی اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کفار مکہ زمانے جاہلیت میں کپڑے پہن کر طواف کرنا گناہ سمجھتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے برہنہ ہو کر، اور جب ان سے اس بے حیائی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ اندھی تقلید کرتے ہوئے کہتے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا اور اللہ نے بھی یہی سکھایا ہمیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس دعوے کی تردید کی کہ وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. شریعت اور دین فطرت ہمیشہ عدل، حیا اور دیانت کا حکم دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اس بات کی سخت وعید ہے کہ انسان بغیر علم اور دلیل کے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرے جو اس نے نازل نہ کی ہوں. اسلام نے دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے بزرگوں کی تقلید کو غلط قرار دیا ہے اگر وہ عقل اور شریعت کے خلاف ہو. اللہ سبحانہ وتعالی صحیح خالص شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.